سؤلي أنا من ذنوبي هارب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبے سفر پہ تھا، اس کے ساتھ اس کا اونٹ تھا جس پر اس نے اپنا سامان لدا ہوا تھا۔ لمبے سفر کے بعد تھک ہار کر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹتا ہے، اور جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہے، وہ بھاگ چکا ہے۔ وہ جب اچانک سے یہ دیکھتا ہے وہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، سٹریس کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد جب وہ تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ جب اچانک سے اس کے سامنے سے وہ اونٹ آتا ہوا اسے دکھائی دیتا ہے کہ اونٹ اس کی طرف واپس آ رہا ہے، تو خود سوچیں وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشی سے چلاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، اے میرے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ وہ الٹا پڑھ دیتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اسے۔ تو خود سوچیں کہ میرے اور آپ کے واپس آنے پر اللہ تعالی ہم سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے توبہ کرنے پر اللہ تعالی ہم سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ واپس میری طرف لوٹا ہے۔ جا چکا تھا، بھاگ رہا تھا، دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا تھا، گناہ کر رہا تھا، لیکن واپس یہ میری طرف آیا ہے، کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ اگر وہ انسان، وہ شخص اپنے ایک اونٹ کے واپس آنے پر صحرا میں تھا، ڈیزرٹ میں تھا، درمیان میں پھنسا ہوا ہوگا، اگر اونٹ نہ آتا تو وہ کیا کرتا؟ وہاں بھی مر جاتا۔ تو جب اسے اونٹ آنے پر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے وہ لفظ ہی الٹے پڑھ ہو گئے، الٹے کہہ ہو گئے، تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں، موو کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں اپنے بندے کو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ ہر رات جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ہوش نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں، ہمارے ہاتھ کدھر ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کدھر ہوتے ہیں۔ ہر رات، میں رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، میں حج کے دنوں کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، میں محرم کے دنوں کی راتوں کی بات نہیں کر رہا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوالوں کا جواب دوں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو میرے بندو؟ ففروا الی اللہ، واپس آ جاؤ۔ اور ہم صبح شام گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی فکر نہیں، نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں آ کر گناہ سے روکتا ہے، ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ نامحرموں کو مت دیکھو، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یار اس گناہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے۔ کوئی ہمیں آ کے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالیں گے۔ کوئی ہمیں آ کے کہتا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ کسی کا، گالم گلوچ نہ کرو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے۔ دراصل ہم اس چیز کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس نافرمانی کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم جس پاک ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس پاک ہستی کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس پاک ہستی کی بات نہیں مان رہے، اس کو توجہ نہیں دے رہے، اس کو عزت نہیں دے رہے، وہ پاک ذات کتنی بڑی ہے۔ ہمارے لیے گناہ تو چھوٹا ہے، ہماری سمجھ میں یہ تو آتا ہے کہ یار میں نے نامحرم کو دیکھ لیا تو یہ تو ایک عام سی بات ہے میرے لیے، میں نے جھوٹ بول دیا یہ تو میرے لیے ایک عام سی بات ہے، میں نے اگر کسی کا مذاق اڑا دیا تو یہ تو عام سی بات ہے۔
میرے دوست، میرے بھائی، اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم جس پاک ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے، تو ہمیں سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔